اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن کی مجید کی پریکٹس کیا ہوگا، اسے پڑھنے کی کوشش کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ادغام کے قانون کو سکھایا تھا۔ آج بھی ہمارا درس ادغام سے ہی ریلیٹیو ہوگا، مگر یہ ہوگا کہ ادغام کو ہم نے مکس کر کے لکھا ہے۔ پہلے الگ الگ اور تھوڑے تھوڑے حرف کے ساتھ تھا، اب اس کو سینٹینس بنا کے کیا ہے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے، قوف تا زبر قط تا زبر تا قط تا، با یا زبر بئی قط تا بئی یا زبر یا قط تا بئی یا، نون رو زبر نر قط تا بئی یا نر، رو شین پیش رش قط تا بئی یا نر رش، دال پیش دو قط تا بئی یا نر رش دو، رو الف زبر رو، وا تا زبر وت رو وت، تا پیش تو رو وت تو، ہا الٹا پیش ہو رو وت تو ہو۔ جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا دال کو ہم نے نہیں پڑھا، اور یہاں پہ بھی ہم نے دال کو نہیں پڑھا جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا۔ رو وت تو ہو، الف زال زیر از، الف زو زیر از، زو زبر زا از زو، لام زبر لا از زو لا، میم واو پیش مو از ظلمو، یہاں پہ ہم نے زال کو نہیں پڑھا ہے۔ الف زبر آ، ہا تا زبر ہت آحت، تا پیش تو آحت تو، یہاں پہ ہم نے تو کو نہیں پڑھا ہے۔ یا زبر یا، کیف لام پیش کل یا کل، لام زبر لا یا کل لا، ہاں نون پیش ہن یا کل لہن، نون زبر نا یا کل لہن۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے نون کے ساؤنڈ کو نہیں پڑھا، نون کو نہیں پڑھا، اور یہاں پہ نون میں تشدید آ گیا تو اکفا کا قانون ہو گیا۔ یا کل لہن یا کل لہن، میم لام زیر مل، لام زبر لا مل لا، دال نون پیش دن مل لدن، کیف زبر کا مل لدن کا، نون کو لکھا گیا ہے مگر پڑھا نہیں گیا ہے کیونکہ ادغام کا قانون ہے۔ مل لدن کا، عین زبر آ، سواد واو زبر سو آ سو، واو زبر وا آسو وا، کیف الف زبر کا آسو وا کا، نون واو پیش نو آسو وا کا نو، یہاں پہ واو اور الف کو لکھا گیا ہے مگر نہیں پڑھا ہے، اور لاسٹ میں بھی جو الف آیا اس کی بھی ادائیگی نہیں کی گئی۔ آسو وا کا نو، ہا لام زبر حل، لام زبر لا حل لا، نون الف زبر نا حل لنا، یہاں پہ لام کے ساؤنڈ کو نہیں پڑھا گیا ہے، لام لکھا گیا ہے مگر اس کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔ ہم اکثر یہاں پہ اس لیے ایک ایک حرف کو بتا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا جا رہا، نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ بڑے تو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور اس کے قانون کو بھی پہچانتے ہیں، مگر بچوں کو بتانے کے لیے بار بار اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو بھی معلوم پڑ جائے کہ ادغام کہتے کسے ہیں۔ عین زبر آ، فا واو زبر فو افو، واو زبر وا افو وا، قوف الف زبر کو افو وا کو، لام وا پیش لو افو وا قالو، یہاں پہ دیکھیے واو الف کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے اور یہاں پہ الف کو بھی نہیں پڑھا گیا۔ تا سین زبر تس، تا زبر تا تس تا، تو عین زیر ٹی تس تو تی، عین زبر آ تس تو تی آ، لام یا زبر لے تس تو تی آ لے، ہا زیر ہی تس تو تی علیہ، اس عین کو نہیں پڑھا گیا ہے جس میں تشدید ہے، اس عین کے ساتھ تو کو جوائن کیا گیا، تس تو تی علیہ۔ الف کھڑا زبر آ، واو واو زبر وو آ وو، واو زبر وا آ وو وا، نون زبر نا، سوا زبر سو آ وو و نسو، رو وا پیش رو آ وو و نسرو۔ کس طرح سے ہم نے ہر حرف کی ادائیگی کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا جو اگلا حرف ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ میم واو زیر میو، واو زبر وا میو وا،
رو الف مد زبر رو میو ورو حمزہ زیر ای میو ورو ای ہا میم زیر ہم میو ورو ایہم میم یا زبر مئی یا پیش یو مئی یو نون شین زبر نش مئی یو نش شین زبر شا مئی یو نش شا حمزہ پیش او مئی یو نش شا او مئی یو نش شا او لام یا زبر لئی یا زبر یا لئی یا زود رو پیش زر لئی یا زر رو لام پیش رل لئی یا ذر رل لام کھڑا زبر لا لئی یا ذر رل لا ہا زبر ہا لئی یا ذر رل لو ہا. یہاں پہ دیکھیے رو کو ہم نے لام کے ساتھ جوائن کیا ہے اور اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے پیش آ جائے تو اللہ کی ادائیگی موٹی ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا اللہ جب پڑھیں گے تو منہ بھر جائے گا. لن یضر اللہ لن یضر اللہ. عین میم زبر میم زبر ما واو الف زبر وا وا میم نون زبر نون زبر نا کیف زبر کا کا سا زبر سا سا لام یا زبر لئی یا پیش یو لئی یو حمزہ خو زبر اخ لئی یو اخ خو زیر کی لئی یو اخ کی رو لام زبر رل لئی یو اخ کی رل لام کھڑا زبر لا لئی یو اخ کی رل لو ہا پیش ہو لئی یو اخ کی رل لو ہو. جیسے آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا کہ اللہ سے پہلے اگر زبر پیش آ جائے تو اللہ کی ادائیگی موٹی ہو جاتی. لن یؤخر اللہ میم واو زیر می واو زبر وا می وا لام یا زیر لی من ولی یا دو زیر ین من ولی ین فا یا زیر فی میم عین زبر ما زا زیر زی فی ماضی لام یا دو زیر لی فی ماضی لی یا کھڑا زبر یا فی ماضی لی یا با پیش بو فی ماضی لی یا بو نون یا زبر نہیں فی ماضی لی یا بو نون یا زبر نہیں فی ماضی لی یا بو نہیں یا رو زبر یر فی ماضی لی یا بنیر کیف میم زبر کم فی ماضی لی یا بنیر کم میم زبر ما فی ماضی لی یا بنیر کم ما عین زبر آ فی ماضی لی یا بنیر کم ما آ نون الف زبر نا فی ماضی لی یا بنیر کم معنا. دیکھا یہ اتنا بڑا سینٹنس ہے اور اس کی ادائیگی ہم نے کس طرح سے کیا. ایک ایک حرف کو پہلے ہم نے الگ کر کے پڑھا اور پھر کوشش کی کہ اسے ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو بہت ایزی ہو جائے گا اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے. فی ماضی لی یا بنیر کم معنا اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور جس طرح سے میں نے پہلے الگ الگ کر کے پڑھا اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. الف یا زبر ای یا پیش یو ایو میم دا زیر مد ایو مد دا زبر دا ایو مد دا کیف میم پیش کم ایو مد کم ایو مد کم. ہمارا جو اگلا حرف ہے اسے کس طرح پڑھنا ہے. میم یا زیر می یا واو زبر یو می یو میم زیر می یو می میم زیر میم میم الف مد زبر ما میم ما حمزہ دو زیر ان میم ما ان میم واو زیر میم
واو الف زبر وا، میم وا لام دو زیر لن، میم وا لن، میم واو زیر میم، واو جیم پیش وج، میم وج دال زیر دی، میم وج دی کیف میم پیش کم، میم وج دی کم، الف یا زبر عین، یا ہا پیش یوہ، عین یوہ، یا زیر ای، عین یوہ ای، یا لام زبر یل، میم واو زبر مو، یل مو، تا کھڑا زبر تا، یل مو تا، عین یوہ ای، یل مو تا، عین زبر آ، با تا زبر بت، ابت تا میم پیش تم، ابت تم، قوف لام پیش کل، لام الف مد زبر لا، قل لا، الف سین زبر اس، حمزہ زبر آ، اس آ، لام پیش لو، اس الو، کیف میم پیش کم، اس الو کم، قل لا اسألوکم، لام یا زبر لئی، یا جیم زبر یج، لن یج، عین زبر آ، لن یج آ، لام زبر لا، لن یج آلا، میم رو زیر مر، رو واپش رو، مر رو، ہا یا زر ہی، مر رو ہی، الف لام زبر ال، لام یا زبر لے، اللے، سین زبر سا، اللیسا، الف لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ، الف یا زیر این، یا حمزہ زبر یا، این یا، این یا، جیسا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ادغام کے قانون کو سیکھا ہے اور اس کی بہت اچھے سے ہر حرف کو الگ الگ کر کے بھی پڑھا ہے اور ایک ساتھ بھی پڑھا ہے۔ چلیے ابھی ہمارا جو اگلا حرف ہے یعنی یہ بھی ادغام سے ریلیٹیو ہی ہے، اسے دیکھیے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ عین با زبر اب، با تا زبر بت، اب بت تا زبر تا، اب بت تا، قوف رو پیش کر، رو با زبر رب، کر رب، با زیر بی، کر رب بی، میم ہا زبر مح، ہا تا زبر حت، ما حت، تا پیش تو، محت تو، الف میم زیر ام، میم سین زبر مس، ام مس، سین زبر سا، ام مس سا، ہا شین پیش ہوش، ام مس سا ہوش، شین رو زبر شر، ام مس سا ہوش شر، رو پیش رو، ام مس سا ہوش شر رو، میم رو زیر مر، رو با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر رب بی، میم زیر ہم، مر رب بی ہم، عین جیم زبر اج، جیم لام زیر جل، اجل، لام زبر لا، اجل لا، نون الف زبر نا، اجل لنا، با لام زبر بل، لام لام زیر لل، بل لل، لام کھڑا زبر لا، بل للہ، حاضر ہی، بل للہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر اللہ سے پہلے زبر پیش آ جائے تو اللہ کی ادائیگی موٹی ہو جاتی ہے، مگر اس کے بعد اس کے برعکس اگر زیر آ جائے تو اللہ پتلا ہو کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ نے بل للہ، اللہ لکھا ہے مگر لام کے نیچے زیر آ گیا ہے تو ہمیں اسے پتلا ہی کر کے پڑھنا ہے، بل للہ، بل للہ، میم میم زیر میم، میم دال پیش مد، میم مد، دال زبر دا، میم مدہ، کیف زیر کی، میم مدہ کی، رو دو زیر رن، میم مدہ کی رن، یا پیش یو، با یا زبر بئی، یو بئی، یا لام زیر یل، یو بئی ال، لام زبر لا، یو بئی لا، نون الف زبر نا، یو بئی لنا، میم یا زبر مئی، یا تا زبر یت، مئی یت، تا زبر تا، مئی یت تا، با زیر بی، مئی یت تا بی، عین پیش او، مئی یت تبی او،
یا پیش یو، واو جیم زبر وج، یو وج، جیم ہا زیر جی، یو وج جی، ہا پیش ہو، یو وج جی ہو، الف میم زبر ام، میم لام زبر مل، ام مل، لام الف زبر لا، ام مل لا، یا زبر یا، ہا دال زیر ہد، یہد، دال یا مد زیر دی، یہد دی، الف لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، الا، یہد دی الا، الف یا زبر عین، یا ہا پیش یو، عین یو، دال کھڑا زبر دا، عین یو دا، یہیدی الا عین یہدا، یہیدی الا عین یہدا، نون تو پیش نت، فا زبر فا، نطفہ، تا میم دو زبر تم، نطفتم، میم میم زیر میم، نطفتم میم، نطفتم میم، میم زبر ما، نطفتم میم ما، نون یا زیر نی، نطفتم میم ما نی، یا دو زیر ین، نطفتم مم منی، یا میم پیش یم، نطفتم مم منی یم، نون کھڑا زبر نا، نطفتم مم منی یمنا، نطفتم، یہاں پہ تو کا ساؤنڈ آئے گا، نطفتم مم، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میم میں اگر تشدید آ جائے تو اکفا کا قانون آ گیا، مم منی یمنا۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو توڑ کے ہر قانون کو سکھائیں گے اور بہت اچھے سے بچے قرآن مجید کو سیکھ پائیں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جس کا انتظار آپ سب سنڈے کو ضرور کرتے ہیں۔ ویورز، آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں کو مورل ویلیوز تو سکھائیں ہی، لیکن انہیں اسلامی تعلیمات بھی دیں اور آپ کے بچے بہترین طور پر قرآن کی بھی تلاوت کر سکیں۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ حج کا موقع تھا اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے۔ لوگ اس بات سے واقف تھے، تو جب بھی لوگ حج سے لوٹ آتے تو امام سے ملاقات کرتے۔ ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی، آرزو ہوتی کہ وہ امام سے ملے، آ کر ان سے باتیں کرے، اپنے مسئلے امام سے شیئر کرے۔ اسی طرح ایک حاجیوں کا قافلہ تھا جو مدینے پہنچا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ امام سے ملاقات کی جائے۔ یہ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنے سفر کے بارے میں باتیں کرنے لگے، حج کیسا رہا بتانے لگے۔ تو امام نے ان سے پوچھا، آپ کا سفر کیسا تھا؟ کیا آپ نے کھانا کھایا؟ کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آپ کو کس نے مدد کی؟ کیا ہوا؟ یہ ساری بات یہ امام سے شیئر کرنے لگے۔ اسی باتوں کے دوران امام کے ساتھ ان حاجیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک شخص ہے، وہ بہت عابد ہے، وہ شخص بہت اچھا ہے۔ تو امام نے کہا، اچھا، اس کا جو اونٹ ہے اسے کھانا کون کھلاتا ہے؟ اسے چارہ کون دیتا ہے؟ تو یہ جو حاجی تھے ان نے کہا کہ وہ تو عابد ہے، اس کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا ہے، تو اس کے اونٹ کو تو کھانا وغیرہ ہم ہی دیتے ہیں۔ امام نے کہا، اچھا، تو پھر اس کا باقی کام کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، حاجیوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، تاکہ ہم نے کہا نا یہ تو عبادت کرتا ہے، اس کے پاس دوسری چیزیں کرنے کو وقت نہیں رہتا۔ جب ان لوگوں نے امام کو بتایا کہ یہ عابد، یہ عبادت گزار جو اپنا سارا وقت عبادت میں لگاتا ہے، اس کا کام دوسرے کرتے ہیں، تو امام نے بتایا کہ یہ غلط بات ہے، انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان حاجیوں سے کہا کہ وہ شخص جو اپنا کام دوسروں پر ڈالتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اور یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے،
اور یہ جو عادت ہے یہ پروردگار عالم کو پسند نہیں. لہٰذا وہ لوگ جو اپنا کام دوسروں سے کروائیں اور عبادت میں اپنا وقت گزاریں یہ صحیح نہیں ہے. تو بچوں آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ ہمیں اس اسٹوری سے کیا مورل ملتا ہے؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کام دوسروں سے کرواتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم ہوم ورک کر رہے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے اپنی ممی کو کہہ دیتے نا آج میں کوئی کام نہیں کروں گا، آج مجھے بہت ہوم ورک ملا ہے. یا اگر ہم نے نماز پڑھ لی یا روزہ رکھا ہے تو ہم بہت تھک جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری مما نے بھی تو روزہ رکھا ہے یا انہوں نے بھی تو نماز پڑھی ہے، وہ بھی تو روز نماز پڑھتی ہیں، تو کیا وہ نہیں تھکتی؟ ہمیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کام خود کریں. آپ تو ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے کام تو آپ کر ہی سکتے ہیں. اپنا بیگ پیک کرنا، اپنی بکس کو جگہ پر رکھنا، کھانے کے بعد اپنی پلیٹ اٹھانا، اسے واش کر دینا، اپنی مما کو ہیلپ کرنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ عبادت کے ہی برابر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پروردگار عالم کے اور قریب لے جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ اب سے آپ اپنا کام بھی کریں گے اور اپنے پیرنٹس کو بھی ضرور ہیلپ کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ میں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم مائی لٹل ویورز. ہم بات کر رہے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی زندگی کے بارے میں. پچھلی بار ہم نے ان کی ولادت کے بارے میں جانا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کچھ ہم سیکھنے والے ہیں. بچوں آپ جانتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس وقت اس دنیا میں آئی ہیں اس وقت سب سے زیادہ مشکل وقت چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. مشرکوں نے ان کا جینا بہت زیادہ محال کر رکھا تھا. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں وہ ملکۃ العرب تھیں اور عرب کی سب سے زیادہ ویلدی خاتون تھیں. لیکن جس وقت بی بی آئی ہیں ان کی زندگی میں اس وقت مسلمانوں کی مدد میں، دین اسلام کے کام کی مدد میں تقریباً شہزادی کی ساری دولت ختم ہو چکی تھی اور رسول اللہ، بی بی خدیجہ اور چند مٹھی بھر مسلمان تھے جو شیب ابی طالب میں زندگی گزار رہے تھے، جہاں پر پیٹ بھر کھانا مل پانا بھی بہت زیادہ ایک نعمت سمجھا جاتا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں بچوں کی کتنا سخت ماحول رہا ہوگا اور ایسے میں بی بی اس دنیا میں آئیں. لیکن جو سب سے بڑا جھٹکا بی بی کو، یعنی جو سمجھے ان کے لیے جو ٹریجڈی تھی وہ یہ تھی کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا 5 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ جانتے ہیں بچوں ہمارے لائف میں ممیز کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، ہمارے کپڑوں کا، ہمارے کھانے پینے کا، یہاں تک کہ ہمارے ٹیوشن، کھیل کود، آرام کا خیال رکھتی ہیں. کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہماری ممی ہمیں کتنا سنبھالتی ہیں. لیکن اگر کوئی 5 سال کی چھوٹی سی بچی اپنی ماں کو کھو دے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے اس بچے پہ. ہم بڑے ہونے کے بعد بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم پر کیسا یہ وقت گزرے گا، لیکن اگر بچپن میں یہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسے میں بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمت نہیں ہاری بلکہ خود کو سمیٹا اور اپنے بابا کو بھی سنبھالا. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے بچوں بی بی اپنے بابا کا اتنا خیال رکھتی، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو ام ابیہا کا ٹائٹل دے دیا. ام ابیہا یعنی جو اپنے باپ کی ماں ہوتی ہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں بچوں کہ بی بی نے کتنا خیال رکھا ہوگا رسول اللہ کا کہ وہ انہیں وہ درجہ دے رہے ہیں. تو جہاں ایک طرف بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی ماں کو کھویا تھا، وہیں دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف پارٹنر کو کھو دیا تھا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. لیکن پھر یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے اور بی بی زہرا ان کی ہمت بنی. تو اگر کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کوئی زخم آ جاتا یا کسی جنگ میں انہیں کچھ ہرٹ ہو جاتا تو وہ بی بی تھیں جو ان کی تیمارداری کرتی، ان کے زخموں کو صاف کرتی. اور یہ سب دیکھ کے وہ گھبراتی یا روتی نہیں بلکہ اپنے بابا کی ہمت بنواتی اور ان کی ہمت بنتی. بچوں یہ تھا ہمارا چھوٹا سا سیشن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں. ابھی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ عبس کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ عبس ایک مکی سورہ ہے اور یہ 80 نمبر کا سورہ ہے قرآن کریم کا، اور اس سورہ میں ٹوٹل 42 آیتیں ہیں. ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے اسے دیکھیے.
اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 11 سے لے کے 22 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے سورہ کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11. کلا انہا تذکرہ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے. تو آیت نمبر 11 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے. آیت نمبر 12. فمن شاء ذکرہ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو چاہے اسے یاد رکھے. آیت نمبر 13. فی صحف مکرمہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ باعزت صحیفوں میں ہے، یعنی قرآن ایک آنرڈ بک ہے. آیت نمبر 14. مرفوعۃ مطہرہ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ایک بلند اور بالا اور پاکیزہ کتاب ہے اور قرآن ہر آلودگی سے پاک ہے. تو آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 14 تک اللہ ان آیتوں کے ذریعے بتا رہا ہے کہ قرآن ایک پاک کتاب ہے، ایک آنرڈ بک ہے جو تمام آلودگی سے دور ہے اور یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے. آیت نمبر 15. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. 16. کرامن بررہ. تو ان دو آیتوں میں اللہ فرما رہا ہے کہ اسے لکھنے والے ہاتھوں میں جو محترم اور نیک کردار ہے. تو اس دو آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ایک پاک کتاب ہے جو فرشتوں کے ذریعے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. آیت نمبر 17. قتل الانسان ما اکفرہ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان اس بات سے مارا گیا ہے کہ کس قدر ناشکرا ہے. تو آیت نمبر 17 میں اللہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے جو ناشکرے ہے، جن کے پاس تمام چیزیں ہیں لیکن وہ انسان شکر نہیں کرتا. تو اللہ ان آیتوں کے تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ کو ناشکرے لوگ بالکل بھی نہیں پسند ہے. آیت نمبر 18. من ای شیء خلقہ. تو آیت نمبر 18 میں اللہ سوال کرتا ہے کہ آخر انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. آیت نمبر 19. من نطفۃ خلقہ فقدرہ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا گیا ہے. تو بچوں آیت نمبر 18 میں اللہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے خلق کیا ہے، اور 19 میں اس کا آنسر دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کا مقدار مقرر کیا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو بچوں اکثر ہم سنتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان یوں ہی پیدا ہو گیا، یہ دنیا یوں ہی خلق ہو گئی، لیکن ان کو ہم آنسر دے سکتے ہیں کہ وہ یہ بات کو غلط کہہ رہے ہیں. کس کے تھرو؟ اس آیت کے تھرو، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مقدار میں پیدا کیا ہے، یعنی اندازے سے پیدا کیا گیا ہے. جیسے ہماری شکل پہ ہماری ناک برابر ہے، ہمارے ہاتھ اندازے سے ہے، ہمارے پاؤں اندازے کے انوسار ہے. تو تمام چیزیں اللہ نے پلان کر کے پیدا کی ہے، ایسے ہی پیدا نہیں کر دی ہے. آیت نمبر 20. ثم السبیل یسرہ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے لیے راستوں کو آسان کیا، یعنی انسان کے لیے راستوں کو آسان کیا. آیت نمبر 21. ثم اماتہ فاقبرہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر اسے موت دے کر دفنایا. اور لاسٹ آیت نمبر 22. ثم اذا شاء انشرہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر جب چاہا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا. تو آیت نمبر 21 اور 22 سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے جب اللہ نے چاہا تب انسان اس دنیا میں آیا اور جب چاہا اس دنیا سے چلے گیا. اور اللہ اس آیت نمبر 22 کے ذریعے اشارہ کر رہا ہے قیامت کے طرف کہ جب اللہ نے چاہا تو اللہ نے انسان کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو بچوں ان آیتوں کے ذریعے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ نے قرآن کو ہماری نصیحت کے لیے بھیجا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. سیکنڈ، انسان کا جینا اور مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو امید کرتی ہوں آپ جو سن رہے ہیں اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہوں گے اور اللہ سے اور نزدیک ہوتے ہوں گے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.